السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں 14 روز سے جاری دھرنا ختم ہو چکا ہے اور اس کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور سامان ہٹانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے پورے پاکستان میں ایک احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا اور اس کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ جو بھاری بھرکم بل دیے جا رہے ہیں اور ان پر جس قسم کے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، آئی پی پیز کے معاہدوں کے حوالے سے ان کے کچھ مطالبات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے پورے پاکستان میں اسپیشلی اسلام آباد میں اور سندھ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا اور پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ راولپنڈی لیاقت باغ میں جمع بھی ہوئے تھے۔ پچھلے 14 روز سے ان کا یہ دھرنا جاری تھا اور ان کے مطالبات یہ تھے کہ اوور بلنگ ختم کی جائے، آئی پی پیز کے معاہدوں کو ختم کیا جائے اور یہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں ان پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں جو منتھلی کوئی ان کی اتنی سیلری نہیں ہوتی لیکن وہ ٹیکسز بھر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ چھٹکارا پایا جائے، جس کی وجہ سے حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کی جو پارٹی ہے انہوں نے دھرنا دیا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ حکومتی کمیٹیوں کے ساتھ مذاکرات طے پانے کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس دھرنے کو 14 روزہ دھرنے کو مؤخر کر رہے ہیں اور یہ مطالبات جو ہیں وہ مطالبات ظاہر ان سے بات چیت ہوئی ہے، اگر یہ مطالبات بات چیت کے باوجود حل نہیں ہوتے تو وہ یہ دھرنا دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ختم نہیں کر رہے مکمل طور پر لیکن مؤخر کیا جا رہا ہے کچھ دن کے لیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے معاہدہ طے پایا ہے، دھرنا مؤخر کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ کل دھرنے کے مقام پر جلسہ کریں گے اور پھر دھرنے کو مؤخر کیا جائے گا، اس طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس دھرنے کے مؤخر ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر یہ مطالبات جو حکومتی کمیٹیوں کے ساتھ تقریباً 3 سیشن میں ان کے یہ مذاکرات ہوئے، پہلے 2 سیشن کے بعد تو وہ کافی مایوس دکھائی دے رہے تھے کہ حکومتی کمیٹیاں جو ہیں وہ شاید غائب ہو گئی ہیں، نظر نہیں آ رہی، لیکن اب یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے۔ کچھ کل ہم محسن نقوی کو بھی دیکھ رہے تھے اسٹیج پر، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھرنا جو ہے وہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ان کے مذاکرات صرف باتوں کی حد تک رہے، صرف کمرے کی حد تک ہی رہے، ان پر عمل پیرا نہ کیا گیا تو اس چیز کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے لیے صرف کاغذی رسمی کارروائی نہیں ہے بلکہ اس پر امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ مطالبات ان کے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اوور بلنگ اور ٹیکسز، جو پرائیویٹ سیکٹرز کی مد میں ٹیکسز لیے جا رہے تھے، اس کے علاوہ آئی پی پیز کا مسئلہ، آئی پی پیز کے مسئلے پر وہ کافی اسٹرکٹ بھی دکھائی دیے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس قسم کی چیزیں نہیں حل ہوتی تو یہ مزید آگے بھی بڑھتا جائے گا، اور یہ چیز شاید وہ حافظ نعیم الرحمان نے وہ مدعا اٹھایا جس سے ہر پاکستانی کہیں نہ کہیں ضرور ریلیٹ کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو پسند بھی کر رہے ہیں اور ان کی اس کاوش کو سراہ بھی رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی دیگر پارٹی نے جو ہے وہ اس طرح سے خود اس چیز کو لیڈ کیا اور آگے جا کر لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہو، لیکن جماعت اسلامی شاید لوگوں میں مقبول اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگوں سے ریلیٹ کر پا رہی ہے اور لوگوں کے جو مقاصد ہیں، ظاہر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آن بورڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتی ہیں، لیکن جو چیزیں پیچھے ہیں انہیں ان سے جو ہے وہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن جو چیز سامنے ہے، جو چیز بات کی جا رہی ہے وہ شاید ہم سب کرنا چاہتے ہیں، ہم سب بولنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے پچھلے مہینے میں بل الیکٹریسٹی، ظاہر بجلی کے جو بل آئے تھے، اگر وہ ان پر ہر بندہ جو ہے وہ مایوس تھا، پریشان تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس پر اگر حافظ نعیم الرحمان اور ان کی پارٹی نے ایک قدم اٹھایا ہے تو ہم سب کو چاہیے تھا کہ ہم سب باہر نکلیں اور اپنے اپنے حق کے لیے لڑیں، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان کے لیے شاید اے سی میں بیٹھنا اور اے سی کا بل دینا ان کے لیے اتنا بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے ضرور ہے، تو وہ بندہ اگر ہمارے لیے نکلا ہوا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم باہر نکلیں، اور لوگ نکلے بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ کچھ کم ہی نکلے ہیں، اپنے ہی کارکنان ان کے نکلے ہیں، نہ کہ ایک عام بندہ جو یہ ضرور کہے گا کہ ہمیں یہ بل زیادہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس چیز میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرائیں گے، تو پھر
جو حکمران بالا ہیں ان تک آپ کی آواز کس طرح پہنچے گی، یہ ایک سوچنے کی بات ہے اور شاید ایک المیہ ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔